بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی فضل الاضحیہ۔ فرماتے ہیں یہ باب ہے قربانی کی فضیلت کے بارے میں۔ حدیث پاک کے درس میں چونکہ ایام عید الاضحیٰ قریب ہے، اس نسبت سے انشاءاللہ آج چند وہ احادیث جو قربانی کے عمل سے متعلق ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گے۔ حدثنا ابو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدني قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن میں انسان کا کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے من احراق کے جانور کے خون بہانے کا عمل ہے۔ یعنی قربانی کے 3 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، اور بے شک یہ جانور قیامت کے دن آئے گا اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، اور بے شک جانور کا یہ خون اللہ کے ہاں اپنی جگہ بنا لیتا ہے اس سے پہلے کہ یہ خون زمین پہ گرے، یعنی زمین تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، لہذا دل کی رضامندی کے ساتھ قربانی کا عمل کیا کرو۔ اگلی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذبح فرمائے بکبشین، کبش یہ عربی کا لفظ ہے، کہتے ہیں مینڈھے کو، دمبے کو۔ آپ نے 2 دمبے ذبح فرمائے اقرنین، جو دونوں کے دونوں سینگوں والے تھے، سینگوں والے مینڈے، املحین چت کبرے رنگ کے، سفید سیاہ رنگ کے، بیدہی، اور آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، وسما وکبرا، اور ذبح کیسے کیا؟ پہلے بسم اللہ پڑھی، پھر اللہ اکبر پڑھی، ووضع رجلہ علی صفاحہما، اور ان دونوں مینڈوں کو لٹا کر آپ نے ان کی گردن پہ اپنا پیر مبارک رکھا، جیسے جانور کو قابو کرتے تو اس کے اس گردن گدی کے اوپر آپ نے اپنا پیر رکھا، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں دمبوں کو آپ نے ذبح فرما دی۔ تیسری روایت یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہ کان یضحی بکبشین، بہت غور سے سننے کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے۔ کتنے؟ 2 دمبے، احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر عن نفسہ، ان میں سے ایک دمبا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ذبح فرماتے، اور دوسرا دمبا عن نفسہ اپنی طرف سے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، پردہ فرما چکے تھے، لیکن پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول اور ترتیب کیا تھی کہ ایک جانور اپنی طرف سے، ایک اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے۔
فقیل لہو، تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ دو کیوں ذبح کرتے ہیں؟ فقال امرنی بہ یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس قربانی کا حکم خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ میری طرف سے تم قربانی کرتے رہنا، فلا ادعہ ابدا، لہٰذا میں اس عمل کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہ میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا کہ میں اپنی طرف سے کروں اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے نہ کروں۔ چوتھی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبش اقرن فحیل، آپ علیہ السلام نے ذبح کیا ایسا دمبا جو سینگوں والا تھا اور فحیل جوان، یعنی بہت کمزور لاغر بوڑھا نہیں، فحیل کہتے ہیں جوان جانور کو، یأکل فی سواد ویمشی فی سواد وینظر فی سواد، اور ایسا دمبا تھا جو کھاتا تھا سیاہی میں، چلتا تھا سیاہی میں، دیکھتا تھا سیاہی میں، کھاتا تھا سیاہی میں، چلتا تھا سیاہی میں، دیکھتا تھا سیاہی میں۔ اب جو ساتھی ہفتے کی مجلس میں تھے شاید ان کے ذہن میں کچھ بات یاد ہو۔ ہفتے کے دن جو عصر کی مجلس تھی اس میں حدیث میں نے عرض کی تھی کہ ایسا جانور آپ علیہ السلام نے ذبح فرمایا کہ جس کا جو منہ تھا، کھانے کا عمل منہ سے ہوتا ہے نا، منہ کا رنگ سیاہ تھا، باقی سفید ہے لیکن منہ پر سیاہی تھی، چلنا سیاہی میں، یعنی جو پیر تھے نا چاروں وہ کالے رنگ کے، اور دیکھنا سیاہی میں، یعنی جو آنکھوں کے گرد سیاہ رنگ کے حلقے اور دائرے پڑے ہوئے تھے۔ اتنا اہتمام۔ پانچویں روایت، بس یہ آخری ہے، پریشان نہ ہو ساتھی۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لا یضحى بالعرجاء بین ضلعها، ایسا جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا کہ جس کی چال میں لنگڑاہٹ ہو، لنگڑا جانور، لنگڑا سمجھتے ہیں نا، جس کا ایک پیر کام نہیں کر رہا ہو۔ اب جانور کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟ 4۔ اب چار پیروں والا لنگڑا کہا جائے گا جب اس کا ایک پیر کام نہ کرے۔ 3 صحیح ہے، ایک بالکل نہیں ٹکا سکتا، تو ایسا جانور کہ جس میں لنگڑاہٹ ہو کہ ایک پیر کام نہ کرے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ولا بالعوراء بین عورها، یا ایسا اندھا جانور کہ جس کا نابینا پن واضح، یعنی اب 2 آنکھیں ہیں تو ایک آنکھ کی بینائی بالکل ختم ہے، صرف ایک آنکھ سے اس کو نظر آتا ہے، نہیں ہو سکتی۔ ولا بالمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری بالکل واضح ہے، بیمار ہے، پڑا ہوا ہے، وہ اٹھ ہی نہیں سکتا، بیمار ہے۔ ولا بالعجفاء التي لا تنقى، نہ اتنا لاغر اور کمزور جانور کہ جس میں کوئی طاقت ہی نہیں، جانور تو ہے لیکن ہڈیاں پسلیاں ایسی نظر آ رہی ہے کہ جب آپ اس کو چلائیں تو 3 قدم کے بعد وہ بیٹھ کے سانس لیتا ہے، ہانپتا ہے، پھر آپ اس کو زبردستی کھینچے وہ پھر تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہے، اس طرح۔ تو جس کے جسم میں بالکل طاقت نام کی بھی نہیں ہے، بالکل اس کیفیت میں، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ 5 روایات میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں آپ حضرات کے سامنے آئی، اور ان 5 میں اگر آپ نے ترجمے پر غور کیا ہو تو آپ کو ایک بات خلاصے کی ملے گی کہ قربانی کے اس عمل میں آپ علیہ السلام نے اہتمام فرمایا، اہتمام، اور جس چیز کا اہتمام ہوتا ہے اس میں انسان ایک ایک چیز پر توجہ دیتا ہے۔
مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہے نا، چھوٹی سی بھی تقریب ہے جس میں 20-10 مہمان آ رہے ہیں، تو اگر آپ کہیں جی میں نے دعوت کا اہتمام کرنا ہے، تو پھر تو آپ برتن بھی دیکھیں گے، سالن بھی دیکھیں گے، سلاد بھی دیکھیں گے، گھر کے پردے بھی دیکھیں گے، لائٹیں بھی دیکھیں گے، صفائی ستھرائی بھی دیکھیں گے، سیڑھیوں کو اوپر سے نیچے تک دیکھیں گے کہ مہمان کو تکلیف نہیں ہو جائے، لائٹ نہ چلی جائے، لفٹ میں پریشانی نہ ہو جائے، یہ اہتمام ہے۔ احادیث پر میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اگر ہم نظر ڈالیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کا عمل ایک جس کو کہا جائے کہ حادثاتی طور پہ نہیں کیا کہ بھئی چلے، جیسے بعض دفعہ راہ چلتے کوئی چیز مل گئی، چلو یار بھئی لے لو، کرنا ہی ہے لے لو۔ اب چاہے وہ جیسا ٹیڑھا میڑھا جانور ہے یا کمزور جانور ہے، دم کٹا ہوا ہے، ایک سینگ ٹوٹا ہوا ہے آدھا، یا بیچارہ بالکل لاغر کمزور ہے، اور اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کیا؟ بس جیسے تیسا کر کے خرید لیا۔ یہ اس قربانی کی عمل کے شان کے بالکل برخلاف۔ اس لیے دیکھیں نا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود جانور لیا، پھر اہتمام کیا کہ اس کے سینگ ہو، اس کا ایسا رنگ ہو، وہ نوجوان ہو، پھر اس کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، اور منع کیا کہ ایسا جانور کہ جس میں کوئی مرض ہو، کوئی عیب ہو، اندھا ہو، لنگڑا ہو، اس کی قربانی پسند نہیں کی، منع کر دیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت اور تاکید کی کہ میرے بعد میری طرف سے قربانی کا عمل کرتے رہنا۔ ان سب باتوں سے سمجھ میں آیا کہ یہ ان دنوں کا ایک خاص اور بڑا عمل، اس لیے ہمیں بحیثیت ایک مسلمان قربانی کا عمل خوب اہتمام اور طلب اور ذوق کے ساتھ کرنا ہے۔ آج دیکھیں نا، ہمارے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کا پیچھے نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ قرآن و سنت سے اس کا کوئی واسطہ اور رابطہ ہے، لیکن ایک چیز رائج ہے، چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ بتائیں ہم کیا کچھ نہیں کرتے؟ وہ ڈیکوریشن والا الگ آ رہا ہے، دریا الگ بچھ رہی ہے، دیگیں الگ آ رہی ہے، مہمانوں کو الگ طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہے؟ وہ محض میری اور آپ کی بنائی ہوئی ایک رسم اور ترتیب ہے۔ بھئی لوگ آئیں گے، بھئی یہ کیا ہے؟ آج چہلم ہے، آج سویم ہے، اس میں قورمے اور بریانی کی دیگیں ہم بناتے ہیں، کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں، ثبوت ایصال ثواب کا ہے، اور ایصال ثواب کے لیے کوئی معہود، کوئی متعین طریقہ، دن کچھ بھی نہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ غیر ضروری چیزوں میں ہم کہاں تک چلے گئے؟ اس میں خوب اہتمام ہے، خوب تیاری ہے، اس کے لیے ہر چیز ہے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن قربانی کے عمل میں الحمدللہ اہتمام ہے، لیکن ہمیں ان باتوں سے قطعی طور پہ متاثر نہیں ہونا جو آج کل ایک فتنوں کا ایک ماحول ہر چیز پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کوئی حج پہ جا رہا ہے تو اس کو الگ تنگ کریں گے، عمرے پہ جا رہا ہے اس کو الگ تنگ کریں گے، کوئی جانور ایک سے دوسرا لے آیا اس کے الگ گلے پڑ جائیں گے، کہیں گے بھئی یہ کیا آپ لوگوں نے جو ہے تماشا بنایا ہوا ہے کہ بھئی اتنے بڑے بڑے مہنگے مہنگے جانور آپ لاتے ہیں، یہ کیا ہر سال آپ عمرہ کرتے ہیں، آپ ہر 2-3 سال کے بعد حج پہ آپ چلے جاتے ہیں، آپ یہ کرتے۔ وہ دین کے شاعر ہمارے نشانے پہ آج آ گئے، ان کے بارے میں اب بچہ بھئی کیا کریں؟ کہتے ہیں یہ پیسے لے جا کر کسی غریب کو دے دیتے۔ جیسے کل کی مجلس میں بات ہوئی مغرب کے بعد کہ بھئی ان پیسوں سے کتنی بچیوں کی شادی ہو سکتی تھی، اور کتنا یہ ہو سکتا تھا، کتنا یہ ہو سکتا تھا، تو یہ چیزیں اعتراض بن جاتی۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم اپنے ماحول اور معمول کو دیکھیں تو ہم اپنی شادی کی، ولیموں کی اور رخصتیوں کی، مہندیوں کی جو تقریبات آج کرتے ہیں بڑی بڑی، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ اس کا کوئی پیر ہے،
دو ہفتے ایک شادی آج کل چلتی ہے، اور جو ساتھیوں سے ہم سنتے ہیں کہ آج پنک ہے اور آج بلو ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، آج یہ شاور ہے اور آج چاند میں بٹھانا ہے اور آج ستارے میں بٹھانا ہے، آج مہندی لگے گی، آج یلو کلر کے کپڑے پہننے، آج پنک کلر کے پہننے، یہ چیزیں الگ الگ تقریبات ہیں، اس کے باقاعدہ خرچے ہوتے ہیں اس میں۔ ہم اپنی ان چیزوں کو کنٹرول اور اعتدال میں لانے پہ تیار نہیں ہیں۔ یہاں بات کریں گے جو ان 3 دنوں کا اللہ کو محبوب ترین عمل ہے، اللہ کا تقاضا ہے اس انسان سے، اس امت سے، اس لیے اللہ نے جس بندے کو جتنی وسعت دی ہو وہ خوب اپنی راحت کو دیکھتے ہوئے قربانی کا عمل بھرپور انداز سے کرے۔ ہاں، ریاکاری، سمعہ، شہرت، دکھلاوا یا کسی پر رعب ڈالنا، یہ چیزیں ایمان والی زندگی میں ہر حالت میں حرام ہے۔ چاہے وہ میں قربانی کے جانور میں کروں تو بھی حرام ہے، گناہ گار ہوں، چاہے وہ میں حج عمرے میں کروں تب بھی گناہ گار ہوں، چاہے وہ میں اپنی سواری میں کروں، صدقے میں کروں، خیرات میں کروں، ہر چیز کے اندر ریاکاری، شہرت، دکھلاوا، کسی پر دباؤ ڈالنا وہ حرام ہے۔ اس چیز سے تو ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، لیکن باقی قربانی کے عمل میں انسان خوب اہتمام کرے، خود سے جانور کو لے، خود اس کو ذبح کرے، خود اس کا گوشت بانٹے، خوب گوشت کھائے۔ یہ حدیث پاک میں فرمایا نا، یہ دن اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہے۔ ہمارے علماء کے معمولات میں لکھا ہے، وہ اکابر علماء جن کی زندگیوں کی سادگی کو دیکھ کر انسان بعض دفعہ حیران ہوتا ہے، دن میں ایک مرتبہ جن کو دال روٹی مل جاتی تھی تو اس پہ راضی ہوتے، لیکن قربانی کے دنوں میں گوشت کا اہتمام کیوں؟ یہ حدیث پر عمل ہے، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن، گوشت کھلانے کا دن۔ تو انسان خود سے کیسے اپنے آپ کو اتنا صوفی اور خشک بنا لے، جو چیزیں شریعت کہتی ہے ہم اس کو منع کر دیں۔ اس لیے اس عمل کی تیاری کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آیا مجھ پر قربانی ہے نہیں ہے، گھروں کی مستورات پر قربانی ہے یا نہیں ہے، جتنے افراد پر ہے ان کے حصوں کا نظم کیا ہے، سب چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔